بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، یہودی دیوار گریہ کے ساتھ کس لیے آہوزاری کرتے ہیں؟ بنیادی پتھر کیا ہے؟ یہودی عقائد و عبادات، یہودیوں کی باجماعت عبادت اور قبلہ۔ شجر غرقد کیا ہے؟ جنت البقیع کا پرانا نام بقیع الغرقد کیوں تھا؟ یہودی کیوں ہر جگہ دھڑ دھڑ شجر غرقد کی شجرکاری کر رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں ان تمام حقائق سے ہم آگاہی کریں گے۔ یہ وہی دیوار ہے جسے مسلمان دیوار براق کہتے ہیں۔ یہودی روایات کے مطابق اس دیوار کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم ہے۔ یہ مقام دنیا کے قدیم ترین شہر یروشلم یعنی بیت المقدس میں واقع ہے۔ یہودیوں کی ایک انتہائی اہم یادگار اور مقدس ترین مذہبی مقام ہے، جس کے زمانے رونا گڑ گڑانا اور گریہ وزاری کرنا یہودیوں کا انتہائی اہم مذہبی فریضہ ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق یہ دیوار دراصل تباہ شدہ ہیکل سلیمانی کا باقی رہ جانے والا حصہ ہے۔ 2000 سال قبل بھی یہودی اس دیوار کے سامنے کھڑے ہو کر گریہ وزاری کرتے تھے۔ بطور احترام ان کے لیے اس دیوار اور عبادت گاہ کے قریب یرملکہ پہننا ضروری ہوتا ہے۔ یرملکہ ہے ایک چھوٹی سی ٹوپی جو یہودی مرد پہنتے ہیں، جس کو عبرانی زبان میں کپا بھی کہا جاتا ہے۔ یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ وزاری کر کے ہیکل سلیمانی کی تباہی پر اپنے دکھ اور پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ دیوار 488 میٹر طویل اور مختلف مقامات پر اس کی کم از کم بلندی 19 میٹر اور زیادہ سے زیادہ تقریباً 40 میٹر ہے۔ اس دیوار کے مغرب کی طرف ایک تنگ گلی نما راستہ ہے، جن کو البراق الاہلی کہا جاتا ہے۔ یہ گلی 36 میٹر طویل اور صرف 3.6 میٹر چوڑی ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہی وہ جگہ ہے جہاں براق کی سواری اتری تھی۔ دیوار گریہ پتھروں کی کل 45 تہوں پر مشتمل ہے، جن میں 28 تہیں زمین کے اوپر جبکہ 17 تہیں زمین کے نیچے ہیں۔ اس دیوار میں 4 قدیم گیٹ اور کچھ نئے گیٹ بھی موجود ہیں۔ دنیا سے یہودی اس دیوار کے سامنے گریہ کرنے آتے ہیں اور ان کے لیے مسلمانوں کے نزدیک خانہ کعبہ جتنی اہمیت و عظمت رکھتا ہے۔ جو یہودی کسی وجہ سے دیوار گریہ تک رسائی نہیں رکھتے، ان کے لیے اسرائیلی حکومت کی طرف سے ایک ویب سائٹ پر 24 گھنٹے دیوار گریہ کے مناظر لائیو نشر کیے جاتے ہیں، جس پر آپ دنیا کے کسی بھی ملک سے گریہ و دعا کر سکتے ہیں۔ مسلمان اس دیوار کو دیوار براق کہتے ہیں۔ 2 وجوہات کی بنا مسلمان اس دیوار کو مقدس کہتے ہیں۔ پہلو تو یہ کہ اس دیوار کو اسرا والمعراج سے نسبت ہے۔ شب معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی براق یہیں آ کر رکی تھی۔ یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ یا قدیم ترین سناگاہ اس دیوار کے عین پیچھے واقع ہے، جسے بنیادی پتھر یا مقدس پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے قریب ہی یہودیوں کا مقدس ترین کنیسہ ہے، جس کو بنیادی پتھر کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر یہودی ربیوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے اوپر کوئی یہودی پیر نہیں رکھ سکتا، اور جو ایسا کرتا ہے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سے یہودیوں کے مطابق وہ تاریخی چٹان جس پر قبۃ الصخرہ واقع ہے مقدس بنیادی پتھر ہے، جبکہ کچھ یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ مقدس بنیادی پتھر دیوار گریہ کے بالکل مخالف سمت میں واقع الکاس آبشار کے نزدیک ہے۔ یہ مقام مقدس ترین مقام تھا جب مقدس معبد قائم تھا۔ یہودی روایات کے مطابق دیوار گریہ کی تعمیر داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور موجودہ دیوار گریہ اسی دیوار کی بنیادوں پر قائم کی گئی تھی، جس کی تاریخ ہیکل سلیمانی سے جا ملتی ہے۔ حالانکہ یہودیت میں کئی فقہ شامل ہیں، بس اس بات پر متفق ہیں کہ دین کی بنیاد بے شک نبی موسیٰ نے رکھی، مگر دین کا دار و مدار تورات اور تلمود کے مطالعے پر ہے، نہ کہ کسی ایک شخصیت کی پیروی کرنے پر۔ یہودیت کی یہ سب سے مقدس کتاب قدیم عبرانی زبان میں ہے، جس کا نام تورات ہے۔ اس کے 5 اجزاء ہیں، جن کو موسیٰ علیہ السلام کی 5 کتابیں بھی کہا جاتا ہے۔ چونکہ عقیدے کے مطابق صرف یہ 5 موسیٰ پر نازل ہوئی تھی، اور تناخ کے باقی حصے اللہ نے اور پیغمبروں یا عام انسانوں کے ذمہ لگائے تھے۔
تورات میں کائنات اور انسانی تخلیق کا قصہ درج ہے جو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، نوح اور سیلاب کا بیان دیتا ہے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی رسالت، بیعہ اور بیٹیوں کا قصہ بیان کرتا ہے۔ تورات کی اس کہانی کا مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ یا معاہدہ کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے احکامات کی پیروی کرو، اور میں تمہاری نسل میں سے بڑی بڑی قومیں پیدا کروں گا۔ آج یہودیت میں یہ عہد بہت اہمیت رکھتا ہے، اور اسی کے بل بوتے پر اس دین کے دیگر اعمال مبنی ہے۔ مثلا مردوں پر ختنہ کی رسم فرض ہے جو اسلام میں سنت ابراہیمی کہلاتی ہے، چونکہ وہ اسی معاہدے کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جو اس رسم کو پورا نہ کرے شرع کے مطابق یہودی نہیں مانا جاتا۔ قوم کی تاریخ کے علاوہ ان 5 کتابوں میں احکامات بھی شامل ہیں، خصوصاً وہ 10 احکامات جن کا مغرب میں چرچا رہتا ہے۔ تورات میں کل 613 احکامات مندرج ہیں جو شرع اور قوانین، معاشرے اور اخلاقیات سے تعلق رکھتے ہیں۔ عبرانی زبان میں تورات کی لغوی معنی ہے سبق، چنانچہ تورات میں وہ کچھ شامل ہے جس سے ایک دینی قوم کو سبق ہو اور جس پر تاریخ اور شریعت کی بنیاد کھڑی ہو۔ یہودیوں پر روز کی عبادت فرض ہے، مگر ایک یہودی خاندان کا پورا ہفتہ شابات یعنی سبت کے 26 گھنٹوں کی تیاری اور انتظار میں گزر جاتا ہے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے پوری طرح عبادت کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ شابات کا آغاز جمعے کی شام سورج کے ڈھلنے پر ہوتا ہے اور اختتام ہفتہ کی رات کو 3 ستارے نظر آنے پر۔ اس عبادت کے دوران دین کے پیروکار مندرجہ ذیل پرہیز کرتے ہیں، پیسے کمانے والے کام نہیں کرتے، پیسوں کے ذکر سے پرہیز کرتے ہیں، بجلی کو نہیں چھیڑتے یعنی جو بتیاں جلی ہیں ان کو بجھاتے نہیں، اور بجھی بتیوں کو جلاتے نہیں ہیں، آگ سے آگ نہیں جلاتے یعنی چولہا بند رہتا ہے، گاڑی نہیں چلاتے اور دیگر عبادات۔ روز کی 3 عبادات مقرر ہیں جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہے اور شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یہودیت میں دیگر احکامات اس وقت تک اختیاری ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے۔ اس نیت کے بعد وہ واجب ہو جاتے ہیں اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ تمام عبادات فرداً بھی ادا ہو سکتی ہیں اور باجماعت بھی، تاہم باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، خصوصاً اس لیے کہ جماعت جب اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کو پورا ہونے کے لیے کم از کم 10 افراد کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت فرداً ہی قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت کے کئی مذاہب میں 10 مردوں کو جماعت مانا جاتا ہے اور کئی میں 10 افراد کو، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں۔ یہودی عبادت گاہ کو یونانی میں سناگاگ، انگریزی میں شول، جبکہ عبرانی میں بیت التفیلہ یا بیت کنیست بھی کہا جاتا ہے۔ عموماً ہر شول میں ایک بڑا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں جماعت اکٹھا ہوتی ہے۔ 2-3 چھوٹے کمرے بھی ہوتے ہیں اور کئی میں درس تورات کے لیے ایک الگ کمرہ ہوتا ہے جس کو بیت مدراش کہتے ہیں۔ بڑے شیولوں میں اکثر مکوہ بھی موجود ہوتا ہے جو غسل کے لیے ہوتا ہے۔ شیول کی جو دیوار یروشلم کی طرف ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک الماری لگی ہوتی ہے جس کو آرون کوڈش کہا جاتا ہے۔ اس میں تورات کو رکھا جاتا ہے، اس کو صرف خاص موقع پر آرون سے نکالا جاتا ہے، چونکہ جب بھی تورات سامنے ہو تو اس کو پیٹ نہیں کی جا سکتی۔ جماعت تورات اور یروشلم کی طرف رخ کر کے عبادت کرتی ہے، جس طرح ہم مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مرد اور عورتیں الگ بیٹھتے ہیں، کئی میں مردوں اور عورتوں کی جماعتی ساتھ ساتھ بیٹھتی ہیں اور ان کے بیچ میں پردہ کھینچا ہوا ہوتا ہے۔ کئی شیولوں میں عورتوں کی جماعت مردوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ تقلید پسند شیولوں میں عورتوں کی جماعت مردوں کے پیچھے ایک بالکونی میں بیٹھتی ہے، حال کے بیچ میں ایک ممبر سا ہوتا ہے جس پر سے تہواروں پر تورات سے خزان تلاوت کرتا ہے اور آخام درس دیتا ہے۔ آئیے آپ جانتے ہیں ناظرین کرام کہ شجر غرقت کیا ہے۔ شجر غرقت کئی نام ہیں جن میں شجر یہود گونگا درخت یا یہود کا پاسبان درخت عام ہے۔
ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع غرقد اس لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا جو مدینہ کے اطراف صحراؤں میں پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میدان کو غرقد سے پاک کروا دیا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے درخت غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر منوہن یقین رکھتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہودی دنیا میں ہر جگہ غرقد کے شجرکاری کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اس کے لیے باقاعدہ فنڈز قائم کیے گئے ہیں اور غرقد کے درخت کی تصاویر پر مبنی ٹی شرٹس، مگ، جھنڈے اور تصاویر تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشت کر دی ہے، جبکہ افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کاشت کی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی شجرکاری کرنے کے لیے کثیر رقم دی ہے۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ناظرین کرام، مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔